بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ 3 رکوعات میں بنی اسرائیل پر اللہ نے جو انعامات کیے ان کا ذکر تھا. ان انعامات کے باوجود بنی اسرائیل نے جو اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے حکموں کا جو مذاق اڑایا، ان کا بھی ذکر تھا. اور جو اللہ نے یہودیوں کو سزا دی کہ ضربت علیہم المسکنہ، اللہ نے ہمیشہ ان کو محتاج رکھا، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا. تو اس کے بعد ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ شاید ان کی بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے. اتنے گھٹیا لوگ، اب اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. اس پہ اللہ رب العزت نے یہ قانون نازل فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا صابی ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ پہلے کیا تھے. جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے گا، آخرت پر ایمان لے آئے گا، اللہ تعالیٰ اب بھی اسے معاف کرنے کو تیار ہے. یہ ایک قانون ہے. جس طرح کچھ نافرمان بچے ہوتے ہیں اور ان میں کچھ فرما بردار بھی ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان قانون بیان کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ تو فرما بردار ہیں، ان کو چھوڑو، باقیوں کے لیے قانون ہے. وہ کہتا ہے میرے سگے ہوں چاہے پرائے ہوں، فرما بردار ہوں چاہے نافرمان ہوں، قانون میرا سب کے لیے برابر ہے. اس آیت سے بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا. وہ یہ سمجھے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو اس کی بخشش ہو جائے گی، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ صابی ہو، خواہ وہ مومن ہو، بخشش ہو جائے گی. یہ بات بالکل غلط ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو آپ کے مذہب پر عمل کرتا تھا اس کے لیے نجات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو آپ کے مذہب پر عمل کرتا تھا اس کی نجات ہے. اب قیامت تک کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو اب قیامت تک آپ کی شریعت چلے گی. جو آپ کے مذہب کے مطابق عمل کرے گا وہ نجات پائے گا. اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتا ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتا ہوں، اس دور میں وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اب جو نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا کہ 2 چیزیں نجات کا ذریعہ ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کو مان لے اور قیامت کو مان لے. بے شک رسولوں کا انکار کرتا رہے، صحابہ کا انکار کرتا رہے، کتابوں کا انکار کرتا رہے. وہ کہتے ہیں 2 چیزیں ہیں صرف اللہ نے بیان فرمائی، من آمن باللہ والیوم الآخر، بس یہ نجات پا جائے گا. قرآن کریم کی ایک آیت بعض موقعوں پر ایک آیت مختصر ہوتی ہے اور اس کی تفصیل دوسری آیت میں ہوتی ہے. جیسے ہم ایمان مجمل پڑھتے ہیں، لیکن وہ تو مکمل ایمان نہیں نا، وہ تو مختصر ہے. پھر ایمان مفصل پڑھتے ہیں ہم، تفصیلی ایمان. اسی طرح بعض آیات میں مختصر اشارہ ہوتا ہے، تفصیل دوسری آیت میں ہوتی ہے. اگر یہ بات مان لی جائے
کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کو مانتا ہے وہ جنت میں جائے گا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر کہ شیطان بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ کو تو مانتا ہے نا شیطان، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا نا، اللہ کو تو مانتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے اللہ کو مان لیا، قیامت کو بھی مانتا ہے، تبھی تو اس نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، تو قیامت کو مانتا تھا تو کہا تھا نا، تو پھر تو شیطان بھی جنت میں جائے گا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے جو اللہ کے حکم کو اللہ کے نبی کے طریقے پر مانے گا وہ نجات پائے گا، وہ جنتی ہے۔ اور پھر اس میں ساری تفصیل آ جاتی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان کہ تقدیر اچھی ہے یا بری ہے اللہ کی طرف سے ہے، میرے نصیب جیسے بھی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور قیامت کے دن پر ایمان، یہ سارے ایمان ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا جس نے نیک عمل کیا، نیک عمل سے مراد سنت کے مطابق عمل کیا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا ثواب ہے، نہ تو انہیں آگے کا خوف ہوگا کہ آگے پتہ نہیں کیا بنے گا، اور نہ انہیں دنیا کے چھوڑنے کا غم ہوگا۔ جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بن جاتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اسے آخرت کا ڈر نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ تیاری کر کے جا رہا ہے، اور دنیا کے چھوڑنے کا غم نہیں ہوتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ دنیا تو عارضی ہے، چھوڑنی تو ہے ہی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اللہ سے کتاب لینے، اپنی قوم سے کہا کہ پیچھے پیچھے آ جاؤ، لیکن قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام نے سب کو وہی روک لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد جب تشریف لائے تو تورات آپ کے پاس تھی، آپ نے پہلے تو بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو ڈانٹا، پھر ان کی توبہ کے لیے اللہ نے جو دستور بنایا تھا کہ انہیں قتل کر دو، ہر شرک کرنے والے کو قتل کرو، پھر توبہ قبول ہوئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مانو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ خود کہے میری کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی سارے تو جا نہیں سکتے، تو چلو 70 آدمی چن لو، 9ویں پارے میں تفصیل ہے۔ 70 آدمیوں کو لے کر آپ وہاں پہنچے تو اللہ نے آواز دی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب دے رہے ہیں یہ میری کتاب ہے، اس کو لے لو، اس پہ عمل کرو۔ اب وہ بھی تو انہی کے نمائندے تھے نا، جیسے چوروں کے نمائندے چور ہی تو ہوتے ہیں، جیسے ہم خود ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آواز تو آ رہی ہے لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا، ہمیں کیا پتہ اللہ بول رہا ہے کوئی اور بول رہا ہے، اللہ سامنے آ کے بات کرے۔ یہ اللہ کی گستاخی کی، اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، بجلی چمکی یا ایک چیخ فرشتے نے ماری، سب مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دہائی دینا شروع کر دی، یا اللہ ساری قوم میرے خلاف ہو جائے گی، وہ کہیں گے کہ کسی سازش کے تحت مارا ہے، اگر آپ نے موت دینی ہی ہے تو ان کے گھروں میں ان کو موت دے دیں، میری عزت تو بچا لیں۔ اللہ نے ان 70 کے 70 کو پھر زندہ کر دیا۔ اب وہ آئے اپنی قوم کے پاس تو کہنے لگے بھائی کتاب تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ یہ فرما رہے تھے کہ جتنا ہو سکے عمل کر لینا، جو نہیں ہوگا سارا معاف ہے۔ ڈنڈی پھر ماری۔ پھر کچھ دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ تورات کو نہیں مان رہے، ان کو کوہ طور پہ لے کے آؤ۔ اب ساری قوم پہنچی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہاں ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھا دیا۔ 9ویں پارے میں ہے کَالظُّلَّ، ایسے جیسے شامیانہ ہوتا ہے، یوں پہاڑ اوپر ساری قوم نیچے۔ اللہ نے فرمایا اب بتاؤ کتاب کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟
اللہ نے حکم دیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، مضبوطی سے کتاب کو پکڑو، واذکروا ما فیہ، اس میں جو نصیحت ہے اس پہ عمل کرو تاکہ تم متقی بنو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے کہا جی یا اللہ مانتے ہیں، یا اللہ مانتے ہیں، بڑے فرما بردار بنے، اللہ نے پہاڑ نیچے رکھ دیا کہ چلو جاؤ عمل کرو، کہتے ہیں سمعنا، سنا ہے، عمل نہیں کریں گے، پھر مکر گئے۔ یہ واقعہ اللہ نے 4 جگہ بیان کیا قرآن کریم، اسی پہلے پارے میں 2 جگہ ہے، پھر 6 پارے میں بھی ہے، 9ویں پارے میں بھی ہے۔ یہاں بھی بعض لوگوں کو مغالطہ لگا، کہنے لگے جی اللہ نے دھمکی دی تھی کہ پہاڑ کو اٹھاؤں گا، اٹھایا نہیں۔ اللہ کے بندو، یہ تو عربی سیکھنے والے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ ورفعنا یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ ہم نے اٹھا دیا۔ اللہ کہہ رہے میں نے اٹھا دیا، تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کہیں نہیں جی اللہ نے دھمکی لگائی تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم نے پھر نافرمانی کی۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو تمہارا بڑا نقصان ہوتا۔ یہ تو اللہ کے حوصلے ہیں کہ تمہارے انکار کے باوجود اللہ تمہیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم کتنے گناہ گار ہیں، اس کے باوجود رب اللہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہماری بینائی نہیں چھینتا، ہمارے کانوں کی سماعت نہیں چھینتا، اور اللہ کے رحم و کرم کی کیا مثالیں ہم لیں گے۔ آگے ایک اور واقعہ بیان کیا، یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم میں سے ایک قوم تھی جو ایک دریا کے کنارے پر آباد تھی، اور ان کا روزگار تھا مچھلی کا شکار۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، باقی 6 دن شکار کرو، لیکن ہفتے کے دن نہیں کرنا۔ ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن عبادت کا ہے۔ یہودی ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرتے، صرف اپنی عبادت کے لیے اس دن کو مخصوص کرتے ہیں۔ عیسائی جیسا بھی ہوگا اتوار کے دن کام نہیں کرے گا، چھٹی کرے گا، ہماری عبادت کا دن ہے۔ ایک ہم مسلمان ہیں جن کی عبادت کا دن اللہ نے جمعہ بنایا ہے، اور ہمارے حکمران بھی جمعے کی چھٹی نہیں کرتے۔ اور بھئی کچھ تو ہمارے اندر دینداری ہونی چاہیے، ایک دن تو ہم چھٹی اس لیے کر لیں کہ ہماری عبادت کا دن ہے۔ اللہ نے منع کر دیا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ جب اللہ کسی چیز سے منع کرتا ہے نا، پھر اللہ امتحان بھی لیتا ہے۔ اب امتحان کیسے ہوا؟ اب یہ 6 دن وہ کنڈیاں شنڈیاں لگا کے بیٹھے رہتے، مچھلی نہ قابو آتی کوئی بھی، شام کو خالی ہاتھ، تھوڑی بہت 1-2 مچھلی کبھی مل جاتی۔ اچھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو ہفتے کے دن مچھلیوں سے دریا بھر جاتا، خوب اوپر نظر آتی تیرتی ہوئی بڑی مچھلیاں۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ جس دن منع کیا گیا اسی دن مچھلیاں زیادہ ہیں۔ اب انہوں نے ایک راستہ نکالا کہ یوں کرتے ہیں کہ شکار بھی نہ ہو اور ہو بھی جائے، کام بھی بن جائے۔ انہوں نے تالاب بنائے، وہاں سے چھوٹا سا ایک راستہ بنایا دریا سے، جسے ہم موگا کہتے ہیں، چھوٹا سا نالا، اس کے آگے ڈھکن رکھ دیا۔ اب ہفتے کے دن جب دیکھا نا کہ مچھلیاں خوب آئی ہیں تو وہ ڈھکن اٹھا دیتے، اب پانی تالاب میں آتا تو مچھلیاں بھی آ جاتی۔ جب دیکھا تالاب مچھلیوں سے بھر گیا، ڈھکن رکھ دیتے تاکہ واپس نہ جا سکے۔ اب کہتے ہیں ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، اتوار کو پکڑیں گے۔ اب 3 طبقے ہوئے، ایک یہ اس طرح اللہ کے حکم کی گستاخی کرنے والا، ایک طبقہ ان کو سمجھانے والا کہ بھئی اس طرح نہ کرو اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک طبقہ اور درمیان میں آ گیا، لبرل ٹائپ، سیکولر ٹائپ، کہنے لگا چھوڑو تم انہیں کیوں سمجھاتے ہو، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، چھوڑو ان کو۔ تو 3 طبقے بن گئے۔ اب جو لوگ فرما بردار تھے انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر تم باز نہیں آتے نا تو اپنا محلہ الگ کر لو۔ اب یہ گناہ گار لوگ جو ہفتے کے دن مچھلیوں کو قابو کر لیتے تھے، ان کی آبادی الگ ہو گئی، نیک لوگوں کی آبادی الگ۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لوگ سمجھاتے رہے نہیں سمجھے،
پھر ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو نافرمان تھے صبح کو اٹھے تو ان کی شکلیں تبدیل ہو چکی تھیں، کوئی بندر بن چکا تھا اور کوئی خنزیر بن چکا تھا۔ پھر یہ دیواروں پہ بیٹھے اور اپنے رشتہ داروں کو پہچان رہے تھے اور رو رہے تھے، جو پاس سے گزرتا تھا اس کو دیکھ دیکھ کے روتے تھے، کچھ کرو ہمارا، ہم تو مر گئے، ڈوب گئے ہم تو۔ اب بعض لوگوں نے یہاں سے ایک نیا نظریہ نکال لیا کہ آج کل جو بندر ہیں نا یہ اسی نسل سے آ رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، بندر ایک علیحدہ مخلوق ہے باقاعدہ، اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی شکلوں کو تبدیل کرتا ہے تو پھر 3 دن سے زیادہ انہیں زندہ نہیں رکھتا، 3 دن کے بعد سب پر موت طاری کر دیتا۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، اور ہم نے ان سے پھر کہا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو بھی سبق حاصل ہو، جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی سبق حاصل ہو، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے یہ نصیحت بن جائے، باقیوں کے لیے عبرت اور نیک لوگوں کے لیے نصیحت بن جائے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارا حال بھی یہی ہوگا، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے تو پھر ہم کامیاب رہیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے جو اللہ کے حکموں کو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور جو اپنی مرضی سے عمل کرے گا یا اپنی برادری کے رسم و رواج پہ چلے گا وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، وہ آخرت میں بھی ناکام ہے، اسے سکون نہیں ملے گا۔ ہم نے بہت لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑا، برادری کو خوش کرنے کے لیے برادری کے رسم و رواج پہ عمل کیا، لیکن بعد میں وہ روتے رہے کہ مولوی صاحب ہم نے سنت چھوڑی ہے، ہماری زندگیوں سے سکون چلا گیا۔ زندگیوں میں سکون تب آئے گا، زندگیوں میں برکت تب آئے گی جب ہم اللہ کے بھی غلام بنے اور اللہ کے رسول کے بھی غلام بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ درس قرآن کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔